رانا صاحب، پی ٹی آئی آپ کے مقابل ہو نہ ہو، پیپلز پارٹی میدان میں آئی ہے آپ کے مخالف، اور دوسری چیز جس کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کیمپین کا بھی آغاز کر دیا، جو بی بی کی برسی پہ جلسہ تھا اس کے اندر اپنا منشور بھی بیان کر دیا، لیکن آپ کی جماعت ابھی پارٹی میٹنگز کر رہی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ملک کے اندر جو چل رہا ہے اس پہ میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کدھر ہیں اس میدان میں؟ ہم نے ابھی کوئی تقریباً 4000 کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کیے ہیں اور ہر کینڈیڈیٹ کو بھرپور موقع ملا اپنا جو ہے وہ انٹرویو کے لیے۔ تو وہ ایک اہم پروسیس تھی جو مکمل ہو گئی ہے۔ آج کل میں فائنل ٹکٹنگز جو ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو، قومی اور صوبائی، اور پھر اس کے بعد ہماری جو ایک عوامی رابطہ کی کیمپین ہے، جو جلسے ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن میں ہونے ہیں پاکستان کی، وہ شروع ہو جائیں گے۔ ویسے تو شروع ہو چکے ہیں، ابھی شہباز شریف نے حالیہ طور پہ غالباً شیخو پورہ میں کیا، اس سے پہلے جو ہے اب یہ تسلسل آگے آنے والے ٹائم میں شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک مینیفیسٹو کی بات ہے، وہ بھی فائنل مراحل میں ہے۔ اسی مینیفیسٹو پہ ہماری یہ عوامی کیمپین لانچ ہوگی۔ ہم پورا روڈ میپ دیں گے ہر شعبے کے اوپر، اور وہ ایک ڈیٹیلڈ کوئی ہوائی وعدے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ان کے اوپر ہم پورا اتریں گے، جس طرح 2013 میں بھی ہم نے جو وعدے کیے عوام کے ساتھ اس کو کافی حد تک ہم نے مکمل لیکن کیا۔ اب جہاں تک رانا صاحب، وعدے آپ لوگ کریں گے معیشت کے اعتبار سے، اور یہی ہمارا اندازہ ہے، معیشتی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے آوازیں جو اٹھنے کا سلسلہ ہے وہ نہیں رک رہا، اور بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب نے بڑا سنجیدہ سوال اٹھایا پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے۔ ڈار صاحب وہ کہتے ہیں راستے میں رکاوٹ بنے، اور ڈار صاحب کے حوالے سے تو جو اکانومی کے حوالے سے رپورٹرز ہیں وہ بھی یہ تمام چیزوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ مفتاح صاحب اس سے پہلے بولے، اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ جو پارٹی کے اندر آپ کی مشکلات جاری ہے، اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ ایک ایک حلقے، خاص جس حلقے سے آپ ہیں وہاں کا معاملہ ہو، یا پھر پرویز ملک صاحب کے حوالے سے کا جو ہے حلقہ ہے اس کے حوالے سے بات ہو، ان انر پرابلمز کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں، پارٹی کے جب ٹکٹس الاٹ ہوتے ہیں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ساروں کو خوش نہیں کیا جاتا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگنور بھی ہوتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ پروسیس ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر 100% آپ کو جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں وہ بھی مس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پارٹی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کس طریقے سے کور کرنا ہے، وہ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک آپ نے باقی لوگوں کی بات کی، بالکل اگر ان کے کوئی لیڈرشپس کے ساتھ کوئی کنسرنز ہیں تو وہ پھر لیڈرشپ کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ ان کو دور کریں۔ لیکن اتنی بڑی جماعت میں لوگوں کو اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ ہماری پارٹی میں موقع دیے جاتے ہیں کہ آپ اختلافات کا اظہار کریں، اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ اپنی گریونسز بیان کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک بہتر فورم ہوتا ہے کہ ود ان دا پارٹی آپ اپنی لڑائی لڑیں، لیکن ہر ایک کا رائٹ ہے، وہ اپنا رائٹ اگر میڈیا میں کوئی اپنا موقف رکھنا نیشنل چاہتا ہے انٹرسٹ تو کی وہ بات بھی ان نہیں کا کر رہے حق ہے۔ ہیں زبیر صاحب، یہ ود ان دا پارٹی اٹھانے والی کیا بات ہے؟ یہ تو نیشنل انٹرسٹ کی بات لگتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں خزانہ کی بات کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور خواب دکھا رہی ہے، اور یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، اس سے ہم یہ تاثر یہی لیتے ہیں، لیکن یہ جو ان کے مین پلیئر ہیں ڈار صاحب، وہ کر نہیں پائیں گے۔ دیکھیں، آئی ووڈ لیو اٹ ٹو دار صاحب ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ، لیکن دار صاحب نے ایک IMF پروگرام مکمل کر کے دکھایا 13-16 کا۔ دار صاحب کے دور میں ڈالر بھی بڑا مستحکم تھا، ان کے دور میں ملک کی ترقی کی شرح بھی بہت اچھی تھی۔ تو وہ ایک ایکسپیرینس فائنانس منسٹر ہیں، جو ان کے خلاف جو باتیں کی زبیر صاحب نے یا جو حقائق بیان کیے ان کے مطابق، تو اس کا جواب ان سے لیا جائے بہتر ہے، کیونکہ میں پریوی نہیں ہوں، اس سیٹ اپ کا میں حصہ نہیں تھا۔ تو میں ان ڈیٹیل جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیے وہ مجھے نہیں پتا وہ کریکٹ ہیں کتنے کریکٹ ہیں، تو ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔